نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں سب سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں جو ابھی تازہ بنگلہ دیش میں پیش آیا۔ کتنا افسوسناک واقعہ ہے۔ اگر آپ اس واقعے کی باریکی کو سمجھ لیں گے تو آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی اور آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچتی جا رہی ہے، اس امت کو کس کی نظر لگ گئی ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن سوچے گا وہی، افسوس وہی ہوگا جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوگی، جس کے پاس قرآن و احادیث کا کچھ علم ہوگا، جس کا دل دماغ شخصیت پرستی میں الجھا ہوا نہیں ہوگا۔ واقعہ کیا پیش آیا بنگلہ دیش میں؟ ایک عالم ہے بنگلہ دیش کے جن کا نام ہے شیخ عبداللہ منصور القاسمی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی الامارہ ہی السنہ۔ اب اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جو مولانا سعد کو امیر نہ مانے وہ مباح الدم ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ یہ لکھا ہے۔ علماء کہاں ہے، کہاں جا رہی ہے یہ امت؟ کیا ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے؟ اتنی شخصیت پرستی کہ جس انسان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے کعبے سے بھی اوپر رکھا ہے، جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا، جس کے لیے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، چرند پرند زمین آسمان، اور اس کو اتنا ذلیل سمجھا کہ اگر اس نے مولانا سعد کو امیر نہیں مانا تو وہ مباح الدم ہو گیا۔ کہاں سو گئے ہیں علماء کرام؟ کیا لوگوں کو سمجھانے والا کوئی باقی نہیں رہا؟ کب کھلے گی ان کی آنکھیں؟ جب یہ امت ہاتھ سے نکل جائے گی، جب یہ امت گمراہی کی دلدل میں دھس جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے لوگوں کو سمجھانے کا، اور لوگوں کو بھی وقت ہے کہ اپنے آس پاس علاقے پر نظر رکھے۔ لوگ کہاں کے کہاں نکلتے جا رہے ہیں۔ اب ان سے غلطی کہاں ہوئی؟ اس کتاب میں ان عالم صاحب سے، بنگلہ دیش کے، احادیث میں کچھ اس طرح کی احادیث ہے جس میں کہا گیا کہ جو امیر وقت ہے اس کی اتباع کرنا ضروری ہے، اگر اس کے خلاف کوئی جاتا ہے تو وہ مباح الدم ہو جاتا ہے، اس کا قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن احادیث میں اس امیر سے مراد بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، جماعت کا امیر مراد نہیں ہے، وہ خلیفہ اور حاکم وقت مراد ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس حدیث کا مطلب پھیر کر وہاں جب تبلیغی جماعت کا امیر مراد لے لیا۔ خیر، پھر بعد میں اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ ان عالم صاحب سے، شیخ عبداللہ منصور سے، دوسرے علماء نے سے بات کی جب ان کی کتاب منظر عام پر آئی کہ بھائی آپ نے اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، آپ نے تو یہ غلطی کی۔ وہ بھی بیچارے صاف دل آدمی ہوں گے۔ اب انہوں نے پھر اس سے رجوع کر لیا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کسی نے اس کتاب کو چھپوا دیا، شائع کر دیا، اور وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے رجوع کر لیا۔ چلو ان سے رجوع ہو گیا۔ اب کچھ آدمی کیا کہیں گے، بھئی انہوں نے رجوع کر دیا، پھر تم کیوں بیان کر رہے ہو؟ اس کی غلطی کو بار بار کیوں بیان کر رہے ہو؟ بات رجوع کرنے کی نہیں ہے، بات یہ سوچنے کی ہے کہ ان کے دل دماغ پر شخصیت پرستی کا کتنا غلبہ ہوگا کہ ایک عالم ہونے کے باوجود قرآن و احادیث سامنے ہیں، اس شخصیت پرستی نے اس کو بھی بہکا دیا، قرآن و احادیث کا مطلب بگاڑنے پر مجبور کر دیا اس شخصیت پرستی نے جو اس کے دماغ پر حاوی تھی۔ بات سوچنے والی یہ ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ ان عالم صاحب کا نہیں ہے، ان عالم صاحب کی تو شخصیت پرستی باہر اس لیے آ گئی، انہوں نے کتاب لکھی، لیکن جنہوں نے کتاب نہیں لکھی کیا وہ شخصیت پرستی سے باہر آ گئے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد بھی، اب ہمارے علاقے میں سب جگہ ایسے ماحول میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو اس شخصیت پرستی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کیا وہ بھی باہر آ گئے؟ کیا وہ بھی ایک آدمی کی اتباع سے باہر آ کر قرآن و احادیث پر آ گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو صرف کہنے والی یہ بات نہیں ہے کہ جب انہوں نے رجوع کر لیا اور اپنی غلطی کو مان لیا، پھر لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو ہماری غلط سوچ ہے کہ ہم ایک آدمی کے کام کو ایک آدمی کا سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جیسا اس آدمی کی سوچ تھی
تو باقی لوگوں کی بھی تو ایسی ہی سوچ ہے۔ اب جس شخصیت پرستی نے اس عالم کو بہکا دیا، تو جو عالم نہیں ہیں، جن کے پاس قرآن و احادیث نہیں ہیں، ان کے اندر کتنی شخصیت پرستی ہوگی۔ عالم کو تو اس کا علم پھر بھی گمراہی سے محفوظ رکھتا ہے، شخصیت پرستی سے دور رکھتا ہے، لیکن جب ایک عالم اس سے نہیں بچ سکا تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے علماء کو اس دور میں اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اس دور میں آپ جس طرح بھی محنت کرنا چاہے کریں۔ آپ مسجد میں بیان کر کے، یا کسی مدرسے میں پڑھا کر، یا لوگوں میں وعظ اور تبلیغ کر کے، یا تبلیغ میں جا کر خود، کیونکہ تبلیغ میں جانا بہت اچھا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ کسی بھی تبلیغ میں جائے، آپ چاہے شورا والی تبلیغ میں جائے، امارت والی تبلیغ میں جائے، کوئی سی میں جائے، سارا کا سارا اللہ کا کام ہے۔ ہمیں تبلیغ سے مطلب ہے۔ میرے کہنے کا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا کہ تبلیغ بری ہے، مولانا سعد برا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے وہ غلط ہے، اور ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ اس غلطی کو ہی دین بتاتے ہیں اور غلطی کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان عالم صاحب نے یہ غلطی کی ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں مولانا سعد کی یہ کبھی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ مولانا سعد نے نہ کبھی کہا ہوگا، نہ کبھی بیان میں ایسی بات کہی ہوگی، نہ کبھی انہوں نے اس طرح کا ذہن بنایا ہوگا۔ یہ عام لوگوں کا ہی دماغ خراب ہو رہا ہے۔ مولانا سعد صاحب، ان کا جو سلسلہ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اونچا ہے، اور وہ اکابرین سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بزرگ ہے، اللہ والے ہیں۔ وہ کبھی بھی اس طرح کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ یہ ادھر ادھر کے جو خالی لوگ ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اپنے ارد گرد علماء کو اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے موبائل سے ہی محنت کرو، واٹس ایپ گروپ سے محنت کرو، کم سے کم آج کسی آدمی کو آپ کی بات غلط لگے گی، لیکن آپ جب اس کو برابر لگاتار کرتے رہیں گے اور دلائل کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، اس طریقے سے آپ دعوت دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن بات ضرور سمجھ میں آئے گی۔ وَذَكِّرْهُمْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آج آپ کی بات نفع بخش نہیں ہو رہی ہے، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ آپ کی بات کا نفع ضرور ہوگا، اس کی بات سمجھ میں آئے گی۔ باطل نے محنت کی، خالی لوگوں کے اور عام لوگوں کے دماغ میں شخصیت پرستی بٹھا دی۔ آپ لوگ اچھا کام کرو تو انشاءاللہ اچھائی دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ باطل کو کام کرنے کا موقع ہم نے ہی تو دیا ہے، ہم ہی محنت سے غافل ہو گئے، تو اس لیے اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اور زیادہ ثواب ملے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ اس فساد کے زمانے میں، فساد کے ماحول میں، ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔